بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر سیریز کی تیسری قسط۔ اس پالیسی نے بھی دستاویز الحق کی نفی کر دی کہ عوام نے الحاق پاکستان کا فیصلہ کیا یا خود مختاری جاری رکھنے کے حق میں رائے دی تو پھر دستاویز الحق کی اہمیت بھی ردی کے کاغذ جیسی ہی ہوگی۔ یہ پالیسی جس طرح 28 اکتوبر 1947 کو قابل قبول تھی، آج 2019 کو بھی اس پر عمل درآمد ہو تو کشمیریوں کو قبول ہوگی۔ یہ رائے شماری کانگریس کی حکومت کے انتظام میں صوبہ سرحد میں کی گئی، جبکہ غیر مسلم اکثریتی صوبے آسام کے مسلم اکثریتی ضلع سلمٹ میں بھی رائے شماری کرا لی گئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ جب کشمیر بالکل برعکس جناح گڑھ کی ہندو اکثریت کے مسلمان حکمران نواب نے 15 اگست 1947 کو الحاق کے پاکستان کیا تو بھارت نے اس کی مخالفت کی، تو جواہر لال نہرو نے 30 اکتوبر 1947 کو کہا کہ ہم اس مسئلے کا حل عوام کے ریفرینڈم یا رائے شماری سے چاہتے ہیں، ہم اس ریفرینڈم کے نتائج کو قبول کر لیں گے، پاکستان جناح گڑھ مسئلہ غیر جانبدارانہ ریفرینڈم سے حل کرے۔ اسی طرح جناح گڑھ میں فروری 1948 کو ریفرینڈم ہوا، ووٹ بھارت کے الحاق کو ملا۔ کشمیر میں بھارتی پالیسی کے تحت ریفرینڈم نہیں کرایا گیا۔ دستاویز الحق کا سہارا لینے سے پہلے نہرو نے 25 اکتوبر 1947 کو وزیر اعظم برطانیہ کو لکھا کہ کشمیر کے الحاق کا مسئلہ عوام کی مرضی کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ 28 نومبر 1947 کو بھارت کی جانب سے وی پی مینن اور پاکستان کے چودھری محمد علی نے ریفرینڈم کی تفصیلی اسکیم پیش کی، جس کی بھارتی نائب وزیر اعظم بھائی پٹیل نے سرپرستی کی تھی۔ اس میں یہ اصول سامنے لایا گیا کہ حکومت پاکستان اور بھارت کسی بھی ریاست کا الحاق تسلیم نہیں کریں گے جس کے عوام اور حکمران مذاہب مختلف ہوں۔ اس اصول کے تحت مسلم اکثریتی جموں کشمیر ہندو ڈوگرا حکمران کے کسی نام نہاد الحاق کو بھی بھارت کی جانب سے تسلیم کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی تھا، بلکہ اسی اصول کے تحت الحاق کا فیصلہ بھی رائے شماری سے ہونا تھا۔ بھارت اپنے ان وعدوں سے بالکل مکر گیا اور پاکستان نے غفلت اور سستی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کشمیریوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر عمران خان جب سے کشمیریوں کے سفیر بنے کشمیریوں میں امید کی نئی کرن پیدا ہوئی ہے۔ بھارت کی طرف سے جاری قتل عام، طویل ترین کریک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن نے بھارت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر پر بھارتی گولہ باری کو بھی پاکستان نے درست انداز میں اسلام آباد میں موجود عالمی سفارتکاروں کو سیز فائر لائن اور گولہ باری کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرا کے بے نقاب کیا۔ عالمی میڈیا حقائق بیان کر رہا ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر پر بھارتی قبضے سے متعلق غیر جانبدار قلمکاروں نے حقائق سے پردہ اٹھایا۔ اسٹینلے وائپر اور ایلسٹر لیمب نے تو اس پر کھل کر بات کی ہے، جبکہ سابق امریکی عہدیدار رابن رائفل نے 28 اکتوبر 1993 کو واضح کر دیا کہ امریکہ مہاراجہ کی دستاویز الحق کو تسلیم نہیں کرتا اور تمام کشمیر متنازع ہے، اس کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام نے کرنا ہے۔ الحاق کی دستاویز پاکستان یا اقوام متحدہ میں پیش نہیں کی گئی، بعد ازاں بھارت نے کہا کہ وہ گم ہو گئی ہے۔ جنیوا کی انٹرنیشنل کمیشن آف جیوریسٹس نے ایک قرارداد کے ذریعے کہا کہ کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز بوگس اور جعلی ہیں۔ یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ بھارت نے کشمیر پر قبضے کا منصوبہ ستمبر 1947 کو ہی بنا لیا تھا۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مکتوبات سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی ہے۔ دوسری طرف جب گورنر جنرل پاکستان محمد علی جناح نے 27 اکتوبر 1947 کو پاکستانی فوج کو کشمیر میں داخل ہونے کا حکم دیا تو انگریز کمانڈر ان چیف اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل ایکون لیگ سے ہدایت کے لیے رجوع کیا۔ ایکون لیگ 28 اکتوبر 1947 کو دہلی سے لاہور پہنچ گیا، جس کے بعد محمد علی جناح کو ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کو اگلے روز لاہور بلا لیا۔ اس طرح بھارت نے کشمیر پر جعلی دستاویز کا بہانہ بنا کر فوجی قبضہ کر لیا۔ دو بٹالین فوج جہازوں میں سری نگر پہنچ گئی۔ بھارت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فوجی قبضے کو مضبوط کرتا گیا۔ پاکستان نے کشمیر کو آزاد کرانے کی کوششیں کی، لیکن بھارت کے دباؤ پر عالمی برادری نے مداخلت کی اور پاکستان کو ایسے موقع پر سیز فائر کرانے پر مجبور کیا۔ جب پاک فوج جنگ جیت رہی تھی، پاکستانی فوج کو محاذ پر واپس بلایا تو وہ رو پڑے کہ ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا گیا۔ آج بھی کشمیری عوام کرفیو اور پابندیوں کے باوجود تاریخ کا منفرد انتفاضہ لڑ رہے ہیں۔ کشمیر ایک انقلاب ہے، لیکن اس موقع پر بھارت کے وفود دنیا بھر میں سرگرم ہیں۔ پاکستان سلامتی کونسل کا مشاورتی اجلاس منعقد کرانے میں کامیاب ہوا۔ اقوام متحدہ، OIC اور دیگر عالمی فورمز، اداروں، تھنک ٹینکس پر کشمیر کا مسئلہ مزید مؤثر انداز میں جارحانہ طور پر اٹھانے میں ذرا سی چوک کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شاید تاریخ بھی کبھی ایسا موقع نہ دے۔ بھارت اپنے عوام میں جنگی ہیجان پیدا کر رہا ہے، مگر بھارتی ریاست مہاراشٹر اور ہریانہ سمیت دیگر 18 ریاستوں میں مودی کی جنگی پالیسی کو عوام نے رد کیا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر پر گولہ باری اور شہریوں کو نشانہ بنانے پر بھارت میں جنگ پروپیگنڈا شروع ہوا جب پروپیگنڈا شروع ہوا اور بھارتی فوجی چیف نے مجاہدین کے ٹریننگ کیمپوں کی تباہی کا دعویٰ کیا تو بی جے پی کو انتخابی فائدے کے بجائے نقصان ہوا۔ دوسری طرف عمران خان کی حکومت کا عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرنے اور کشمیر میں ریفرینڈم کرانے کے لیے جارحانہ مہم جاری رکھیں گے اور بھارت کو کوئی یک طرفہ نرمی نہیں دی جائے گی۔ دو طرفہ مذاکرات
مذاکرات سے کنارہ کشی ہوگی تاکہ دنیا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کرانے کے واحد آپشن پر توجہ دے تاکہ بھارت کو مسئلہ کشمیر دو طرفہ مسئلہ قرار دینے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ پاکستان نے غیر ملکی سفارتکاروں کے ایک گروپ کو جس طرح سیز فائر لائن کے جورا اور دیگر علاقوں کا دورہ کرایا، اسی طرح سفارتکاروں کے دوسرے گروپ کو سیز فائر لائن کے علاقہ نیلم وادی کا بھی دورہ کرایا جائے تاکہ وہ بھی بھارتی جارحیت اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی کا آنکھوں دیکھا حال دنیا کو بھی بتا سکیں۔